بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام الجبار پر بات کریں گے، جس کا مطلب ہے زبردست، بگڑی بنانے والا، کمزور اور ٹوٹے دلوں کو آپس میں ملانے والا، جبروت والا، اصلاح کرنے والا، اپنی مخلوق پر بلند۔ اردو میں عام طور پر جابر کا لفظ ظالم کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس مبارک نام میں بے کسوں، مجبوروں، محتاجوں، مریضوں کے لیے انتہائی رحمت اور شفقت پوشیدہ ہے۔ عربی میں اس کھجور کے درخت کو بھی جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے پھل کو توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو۔ لوگ ان کو کہتے ہیں بگڑی بنانے والے۔ آج کے بعد کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہیں کہنا۔ اسی طرح کمزور اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ ان کو تسلی دینے والا کون ہے؟ ان کو ملانے والا کون ہے؟ ان کو استقامت دینے والا کون ہے؟ صاحب جبروت۔ ساری مخلوق اس کے زیر تصرف ہے، ساری مخلوق اس کے انڈر ہے۔ وہ الجبار ہے جس کے انڈر ساری مخلوق، ساری کائنات، ساری طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، اپنے ارادے کو حکمت کے ساتھ اپنی مخلوق پر نافذ کر دیتا ہے۔ وہ زور آور ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادوں کے آگے سب زیر ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح امام خطابی کہتے ہیں، الجبار اپنی مخلوق کو اپنے ارادے، امر اور نہیں کے آگے مجبور کرنے والا اور فقراء اور محتاجوں کے اسباب معاش کو جمع کرنے والا ہے۔ کیا دنیا میں ہمارے ساتھ زندگی بھر میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نہیں مان رہے تھے، آپ نہیں مان رہے تھے، میں نہیں مان رہی تھی، لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ تو کس نے منوا لی اپنی بات؟ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، ہم اس کالج میں نہیں جائیں گے، ہم وہ والا ڈریس نہیں لیں گے، ہم فلاں ڈریس لیں گے، ہم فلاں جگہ سے شاپنگ کریں گے، ہم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، ہم نے دوسرے کے گھر جانا ہے۔ بہت ساری چھوٹی باتیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہاں نہیں جانا، یہاں جانا ہے، یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ نہیں رشتہ کرنا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سب جگہوں سے گھما پھرا کر ان کو وہیں لے آتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، اپنے ارادے سراسر حکمت کے ساتھ نافذ کرواتا ہے اپنے زور پہ۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عزت والا، جبروت والا، عظمت، بلندی، برتری، بے نیازی اور قدرت والا آتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم سب کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، لیکن اس کے فیصلے کو کوئی نظر ثانی اس پہ کر نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، الجبار وہی ہے جس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ آج عدالت میں بھی کسی فیصلے پر چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سیکنڈ اوپینین کوئی نہیں۔ اس کی ذات میں بڑائی ہے، کبریائی ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں، الجبار وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کبھی کہ نہیں، یہ نہ ہو، یہ ہو جائے، یہ گریڈ نہ آئے، وہ گریڈ آ جائے، ایسا نہ ہو، ویسا ہو جائے۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کسی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہوں جو آپ کو پسند نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھ ہو رہی ہو۔ تو یاد رکھیں، اس کے پیچھے الجبار ہے جو جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے پریزنٹ کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ الجبار وہ ذات ہے جو جانتا ہے کہ آپ کی بھلائی، آپ کی حکمت، آپ کے لیے خیر کس راستے میں ہے۔ الجبار وہ ذات ہے جو دنیا میں جبار بن بن کے بیٹھنے والوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، جیسے اس نے نمرود کو توڑا، جیسے اس نے فرعون کو ڈبو دیا۔ تو اللہ رب العزت کے نام الجبار کا جو مطلب ہے، جبر دو طرح کا ہے۔ نمبر 1، کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا۔ ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اس کو جوڑنا، ہر وہ دل جو بکھر چکا ہو اس کو بسانا۔
اس کا مطلب ہے شکستہ دل کی دل بستگی کرنا، اس میں امید کے نئے پودے اگانا۔ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو، جب آپ کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا، جب امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بات بنا دی؟ یاد کریں، ہوتا ہے نا۔ اور نمبر 2، جب بار کے قہر اور غلبے کے ہیں، ایسا قہر اور غلبہ اس کی ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ اور تیسرا مطلب الجبار کا اس بلندی کا ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی اور عظمت میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ اللہ کا نام الجبار، اس کا مطلب المصلح بھی ہے، اصلاح کرنے والا اور صلح کرانے والا۔ الجبار وہ ذات ہے جو ان تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہے جو حق میں ہمارے بہتر ہیں، اور انہی معاملات کو طے کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو ایسے سیدھا کرتے ہیں کہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا۔ جب زندگی میں کوئی بات بگڑتے بگڑتے بن جائے تو آپ نے الجبار کو یاد کرنا ہے۔ آج کے بعد کچھ بھی ہو، دل کھٹا ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں، جو کچھ اور ہی سمجھے ہوئے ہوں لوگ کہ آپ کے ساتھ تو اب یہ ہونے والا ہے، لیکن کچھ اور ہی ہو جائے، معاملہ بگڑتے بگڑتے سلجھ جائے اور لوگ پوچھیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ الجبار ہے جس نے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اور واقعتاً الجبار ہی وہ ذات ہے جو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، دل ہو، رشتے ہوں۔ یہ الجبار کی شان ہے، وہ اپنے بندوں کی بندگی کو ضائع نہیں کرتا، اس کا حکم، اس کی مصلحت سب پر غالب ہے۔ تو جب مخلوق کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو ان کی تسلی کا سامان بھی وہی کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات بھی، جو چیز بھی سوچیں نا، دی بیسٹ سوچیں، ایکسیلنس کے درجے پہ۔ اس کی سلطنت میں کوئی چیز ایسی واقع ہو نہیں سکتی جو اس کی چاہت کے خلاف ہو۔ ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے کام اس کی طبیعت، اس کے مزاج کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دل توڑنے والے بڑے ہیں یار، لیکن دل جوڑنے والا صرف الجبار ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کا دل نہیں کر رہا تھا برتن دھونے کو، لیکن مجبوری آپ کو دھونے ہی پڑنے ہیں۔ انسان ہے نا، کوئی جتنا مرضی بھی، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کی چاہت کے خلاف ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی سلطنت پر حاکم ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئیں۔ کتنی خواہش تھی نا فرعون کی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اللہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ ہزاروں بچے جس موسیٰ کے لیے قتل کر دیے گئے، الجبار نے اسی کے گھر میں موسیٰ کو پالا۔ نمرود نے کتنی کوشش کی، ان کی قوم نے کتنی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلے، لیکن الجبار نے ان کی دعوت توحید چلا دی۔ جس آگ میں ان کی قوم نے ان کو ڈالا، اسی آگ کو الجبار نے گل گلزار بنا دیا۔ کتنی کوشش کی قریش نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ختم کر دیں، مگر سب ناکام۔ قریش کے نوجوانوں کو انہی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اگر باپ اللہ کے نبی کے دشمن تھے تو بیٹے اللہ کے نبی کے انصار اللہ کے نبی کے صحابہ، اور اگر بیٹے ایسے تھے تو باپ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الجبار وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کے رہتا ہے جو اس کی چاہت ہو، جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی چاہت پوری ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ بھی کچھ چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لیے میں کافی ہوں گا، اور اگر تو راضی نہیں ہوگا اس پر جو میں چاہتا ہوں تو پھر میں تجھ کو تھکا دوں گا اس چیز کو حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ اللہ کی رضا کی زمین میں اپنی چاہتوں کے بیج دفن کرے اور نتیجے میں اللہ آپ کی چاہتوں کے پھل اگائے گا۔
ایک بار رب چاہی پہ آ جائیں پھر من چاہی کے مزے لیں گے. یہ دنیا رب چاہی جیسے اللہ کہتا ہے ویسے گزار کے دیکھ لیتے ہیں. آخرت میں جیسے آپ کہیں گے نا وہ ہوگا, جو آپ کہیں گے وہ ہوگا, جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. آخرت میں خدا خالق اور مخلوق کا ڈفرنس تو رہے گا, خدا اور بندے کا ڈفرنس تو رہے گا, لیکن کن فیکون والا معاملہ ہو جائے گا جنتیوں کے ساتھ. جو بھی وہ چاہیں گے, جہاں بھی وہ چاہیں گے, جو کرنا چاہیں گے کر سکیں گے. کن فیکون والا معاملہ ہوگا. تو آخرت ایسی چاہتے ہیں تو پھر دنیا رب چاہی. اور ہمارا الجبار وہ ہے جو حکم دیتا ہے, اس پہ کسی کا حکم نہیں چلتا. تو الجبار کے تو بڑے رنگ ہیں. دنیا میں کوئی جبار بنے گا نا تو منہ کی کھائے گا. ایک قبیلے کے آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کی رسول, آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں, اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے. وہ اللہ جو تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیاباں اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے, نہیں تو بھی راستہ دکھا دیتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو, یعنی جب بارشیں نہیں ہوتی اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. اور یہی کرنے والا دراصل الجبار ہے. وہ اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں اور ان سے خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے جو دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے, اگر ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کے رویوں سے, لوگوں کے تانوں سے, تو یاد رکھیں صرف الجبار وہ ذات ہے جو آپ کے دل کو سکون, اطمینان عطا کرے گا, جو آپ کے دل کو جوڑے گا. ہم کوشش کرتے ہیں بہت سارے کاموں میں اپنے مقاصد میں, لیکن کامیاب نہیں ہوتے, بات بنتی نظر نہیں آتی. ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس نام کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے کہ یا جبار, وہ جس کے پاس ساری عظمت اور بلندی ہے, جس کے فیصلے ہر طرح سے نافذ ہو سکتے ہیں, تو سب کرنے پہ قادر ہے. ہماری مدد فرما, تو ہماری ساری کمیوں کو دور کر دے. ہم اپنی کمزوری کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں. ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو پا نہیں سکتے, لیکن تیرے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور پھر وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ رب جو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے, ہر بھول چوک سے پاک ہے, ہر طرح کی ریسٹرکشن سے پاک ہے, ہماری مدد ضرور کرے گا. کچھ بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں. آج دل ٹوٹا ہے نا, اللہ ہے جو جوڑے گا. کسی چیز کی ضرورت ہے نا, اللہ ہے جو پوری کرے گا. وہ شفقت کرتا ہے بے قصوں پہ, مجبوروں پہ, محتاجوں پہ. وہی ہے جو بلند و بالا ہے, جس کی رحمت, جس کی شفقت اپنی مخلوق کے لیے بے پناہ ہے, جو بگڑے کاموں کو سنوارنے والا ہے, جو ہماری بگڑی بنانے والا ہے. اصل میں وہ الجبار ہی ہے.